لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد۔ معزز محترم بھائیوں، گفتگو کر رہے تھے شیطان جن طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور میں نے تقریباً 6 کے قریب آپ کو بتائے ہیں پچھلے خطبات کے اندر۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو اس کے یہ مختلف طریقے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ شاید کوئی ایک طریقہ ہے شیطان کے پاس مجھے گمراہ کرنے کا، میں اس سے بچ جاؤں تو بس ٹھیک ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک چیز کو دین سمجھ لیتا ہے بس۔ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو جتنے اس کے ہتھ کنڈے تھے، اس کے پاس جتنے ہتھیار تھے حملہ کرنے کے لیے، وہ بھی سارے ساتھ بتا دیے کہ کہیں نہ ہو کہ تم کسی ایک چیز لگ جاؤ اور سمجھو کہ بس یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو آج جس طریقے کے بارے میں شروع کرنے لگا ہوں وہ ہے شیطان انسان کو مس کر کے گمراہ کرتا ہے۔ یہ جو عربی کا لفظ ہے مس کرنا، مسنی الشیطان قرآن نے استعمال کیا ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں چھونا۔ وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جب میں کسی کو مس کروں تو میں اس کو پکڑ بھی سکتا ہوں، زور سے بھی پکڑ سکتا ہوں، اس کے دل کو بھی پکڑ سکتا ہوں، زبان کو بھی پکڑ سکتا ہوں، آنکھ کو بھی، کسی بھی چیز کو پکڑ سکتا ہوں۔ اب مس کر کے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے اور کم از کم اس حملے سے تو ہم رک جائیں۔ پہلی مثال سورہ صاد آیت نمبر 41، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ۔ غور کریں اس آیت کے اوپر۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ نے قرآن میں ان کا قصہ سنا ہے، مختلف جگہ آیا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے، ان کے جانور، ان کا مال و دولت ختم ہو گیا، تو وہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں
کہ وذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربا، کہ ان کو میرے پیغمبر ایوب علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان و عذاب، کہ اللہ شیطان نے مجھے مس کر لیا ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ شیطان کے گمراہ کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک ہے انسان کو مس کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ مس کرنے سے بندہ کیسے گمراہ ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حضرت ایوب کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے مس کیا، اور مس کرنے کی وجہ سے یہ جتنی جسمانی بیماری ہے یہ ساری مجھے آ گئی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مثال لیں، پھر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 3883 اور مسند احمد حدیث نمبر 3615، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقا والتمائم والتوالا شرک۔ بن مسعود نے گھر میں بیٹھے تھے، اپنی بیوی کو سنا رہے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جتنے شرکیہ دم ہیں اور جتنے تمیمے ہیں، تمیمے کا مطلب ہوتا ہے تعویذ، چھلا، کڑا، دھاگا، پتھر، کوئی بھی چیز اس نظریے سے پہننا کہ اس سے مجھے شفا ملے گی، یہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، میرے کام میں اضافہ ہوگا، فلاں فلاں، یہ تمائم ہے سارے۔ تو فرماتے ہیں غیر شرعی دم اور تمائم اور جادو کی جتنی چیزیں ہیں جن سے جادو کیا اور کروایا جاتا ہے یہ سب شرک ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میری آنکھ جب چب تھی نا، یہ شادی سے پہلے کی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، کہ میری آنکھ جب چبھتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا کہ میں ایک یہودی کے پاس جاتی، وہ مجھے دم کرتا اور میں صحیح ہو جاتی تھی۔ تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ دم صحیح نہیں ہے؟ اب عبداللہ بن مسعود نے جو جواب دیا وہ سنیں۔ فرماتے ہیں انما ذا عمل الشیطان کان ینخسھا بیدہ، فرماتے ہیں یہ وہ شیطان کا مس کرنا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے تیری انگلی کو چبا دیا، تیری انگلی کو درد کروایا، پھر تو یہودی کے پاس گئی، پھر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، تو صحیح ہو گئی، تو نے سمجھا کہ یہ جو مجھے شفا مل رہی ہے یہ تو اس کے دم کی وجہ سے ہے۔ اب یہ حدیث اور وہ قرآن کی آیت حضرت ایوب والی دونوں اپنے ذہن میں رکھیں، اور آگے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ خصوصاً پاک و ہند میں چلے جائیں، درباروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر اتنا رش لگا ہوا ہے، اور لوگوں نے بڑی بڑی کہانیاں اور بڑی بڑی سٹوریاں اور بڑے بڑے قصے بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو فلاں تکلیف ہوئی، فلاں جگہ سے صحیح ہوا، فلاں ہوئی، ادھر سے ہوا، یہ ہوئی، وہ تمیمہ لٹکایا، یہ ہوئی، فلاں پتھر پہنا، یہ تکلیف ہوئی، فلاں قسم کا کام کیا تو وہ صحیح۔ اچھا، جب ہم یہ سنتے ہیں نا، ایک سادہ سا مسلمان جب یہ سٹوری سنتا ہے کہ میں تو فلاں جگہ پہ گیا اور مجھے وہ تعویذ ملا، اب تعویذوں کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں، میں جانتا ہوں، اس کے اندر وہ کیا کیا کچھ لکھتے ہیں، شیاطین کے نام اور فرعونوں کے نام اور مختلف نام لکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم صحیح ہو رہے ہیں، اور کچھ تو درگاہیں میڈیا پہ بڑی مشہور ہیں، لوگ سینکڑوں کے، ہزاروں کے حساب سے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مسنی یہ شیطان کا مس ہے سب کچھ۔ اچھا، بیماری سے اس کو غرض نہیں ہے، کسی کی آنکھ میں انگلی ڈالنے سے یا کسی کو کوئی بیماری لگانے سے انسان کو غرض نہیں ہے، غرض ہے اس کا عقیدہ خراب کرنے میں۔ اچھا، ابتدا کیسے کرتا ہے؟ اب یہ ایسا حملہ ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں نہ بتاتے تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اچھا، مس کرتا ہے، بیماری لگاتا ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو کچھ بھی ہو، پھر اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جاؤ،
پھر ادھر جاتا ہے، پھر عقیدہ خراب، پھر یہ سجدے اور غیر سے مانگنا اور یہ شرک جتنا پھیلا ہوا ہے، یہ سارے شرک کے دروازے شیطان کے مس کرنے سے کھل جاتے ہیں. اور شیطان کا مس سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو سود خور ہے نا، سود خور، ان کو شیطان مس کرے گا اور ان کو خبتی بنا دے گا. خبتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف، دیوانہ، پاگل، جس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، بس وہ اپنے سود میں لگ کے بوش ہے. تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا مس کرنا ہے. کتنے لوگ سود میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن، کیا کیا سلوک ان کے ساتھ. اس کے پیچھے کیا ہے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کا مس ہے اتنے بڑے گناہ کے پیچھے. اور پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کتنی اچھی بات فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے اور اپنے ایمان اور تقوی کے بارے میں بڑا دھیان رکھنے والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان کو مس کرتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے، غصہ دلاتا ہے، گناہ کروانے لگتا ہے کچھ نہ کچھ، جب شیطان مس کرتا ہے تذکروا، ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو فوراً وہ صاحب بصیرت بن جاتے ہیں، وہ اپنے عقل اور دماغ کو حاضر کرتے ہیں. بندہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، شیطان نے اس کو آ کے مس کیا. جب اس نے مس کیا، اس کی جو شریانے ہیں، اس کی جو وینز ہیں، اس کے اندر اس نے وہ وسوسے اور سب کچھ ڈالنا اور دل کے اندر اور دماغ کے اندر شروع کر دیا. یار تم کیا کر رہے ہو؟ اتنا کرایہ دیتے ہو مکان کا، سود کے اوپر لے لو. تم کیا کر رہے ہو؟ سنڈے کو چھٹی ہے، کہیں جاؤ، کچھ کرو، کوئی فحاشی، یہ کیا کر رہا ہے؟ مس کر رہا ہے وہ. اچھا، جو مومن اور فاسق فاجر میں فرق کیا ہے؟ کہ جب اس کے دل میں یا دماغ میں کوئی مس ہوا اور برائی کوئی بھی سلسلہ جب شروع ہوا تو فوراً کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، فریش ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، کل صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ ہے شیطان کا مس کرنا، مس کر کے پھر وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. اس سے ہم نے بچنا ہے. دوسری چیز جس سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 پارہ نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ مومنوں کی کامیابی میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو شیطانی ہیں. تو اللہ کا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، مومنوں خمر اور میسر یہ شیطانی عمل ہے جن کی وجہ سے وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے، کامیابی سے روکتا ہے. فجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. خمر کیا ہے؟ میسر کیا ہے؟ خمر ہر وہ چیز جو خمار پیدا کرتی ہے نا، نشہ پیدا کرتی ہے، وہ خمر ہے. کسی بھی فارم میں ہو، پاؤڈر ہو، لیکوڈ ہو، انجیکشن ہو، ٹیبلٹ ہو، کچھ بھی ہو، جو خمر ہے، جو ہمارے دل و دماغ کو ختم کر دیتی ہے، ہماری عقل کو ختم کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے. اس سے اب جب بندہ خمار میں ہوتا ہے نا، خمر استعمال کر لیتا ہے، شیطان کا خمر کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنے کا کیا فائدہ بھلا؟ کہ جب وہ خمار میں آتا ہے خمر استعمال کر کے، پھر اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، پھر نماز کی کوئی ہوش نہیں ہے، ذکر و اذکار کی نہیں ہے، ماں بہن کی نہیں ہے، حلال و حرام کی نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ خمر ایک ایسی چیز ہے جو شیطان انسان کے اوپر مسلط کر کے A to Z جتنی شریعت ہے وہ ساری اس کی آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے اور پھر اس کو گمراہ کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں نشے میں آئے، داڑھی منڈوا دی، ان کو ہوش نہیں تھی، نشہ کیا. دیکھیں اسلام کتنا اچھا دین ہے کہ اس نے شیطان کے جو پھندے تھے اس کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں. اچھا خمر سے بچ جاؤ، خمر تو آپ سمجھ گئے نا. والمیسر، میسر کہتے ہیں جوے کو، اردو میں کہتے ہیں جوا. جوا کیا چیز ہے؟ جوا اسے کہتے ہیں کہ سارے لوگ مل کے ایک جیسے پیسے لگائیں اور کچھ اس میں سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں اور کچھ کو بالکل نہ ملے. میسر کیا ہے کہ میں نے کمپنی بنائی، 100 لوگوں کو رجسٹرڈ کیا، 100 لوگ منتھلی مجھے 1,000 دیتے ہیں. کیا ان میں سے تو میں نے لاکھوں کے حساب سے پاس کی، کچھ تھے جن کو کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ اور موجودہ دور میں سب سے بڑی اس عام انشورنس ہے. لائف انشورنس ہو، گاڑیوں کی ہو، سفر کی ہو، کوئی بھی ہو، لائف کروائی ہے 10 بندوں نے، ایک تھی 10 میں سے 10 تو بیمار نہیں ہوئے. اچھا سب نے 50,000 دیا، اب ان میں سے 2 بیمار ہوئے، ان کے 5 لاکھ خرچہ آیا، باقیوں کو کچھ بھی ملا. یہ سر ہے. بہت سارے شیطان نے پھنسایا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے. اب کچھ کہتے ہیں، پاکستانی کہتے ہیں ہم امریکہ میں، ادھر تو انشورنس کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ادھر رہنا بہت ضروری ہے، دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلاد کفار مسلمانوں کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا، ان کی نسلوں کا، ان کے دین کا، تقوی کا، ایمان کا، وہ اور کسی جگہ پہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے؟ اور کتنا بڑا بیڑا غرق ہوا کہ انشورنس، سود، یہ اتنے بڑے گناہ، سود اتنا بڑا گناہ تھا جتنا گناہ شریعت نے اور کوئی نہیں بیان کیا، اور اس کے اوپر قرآن کی جتنی آیات اور صحیح حدیث اور جتنی اس کے اوپر تنبیہ ہے، لیکن حلال کر رہے ہیں لوگ. کیوں حلال کر رہے ہیں؟ صرف ایک لفظ ہے ان کے پاس. جو علماء سوء کلمے چلاتے ہیں نا، اپنے پین چلاتے ہیں یا ٹائپ کرتے ہیں فتوے یا زبانوں سے دیتے ہیں، ایک چیز ہے ان کے پاس، کیا؟ مجبوری. کیا ہے یہ؟ مجبوری والی ایسی چھری ہے، جب وہ چلاتے ہیں دین کے اوپر، پھر سود بھی حلال، جوا بھی حلال، انشورنس بھی، سب کچھ حلال ہو رہا ہے. کیا ہے؟ مجبوری. اب اسلام میں مجبوری کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹائم چاہیے کہ مجبوری ہے کیا اسلام میں. اچھا جس کو یہ مجبوری کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں ادھر آیا کس لیے؟ اپنی جو خواہشات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے. ضروریات ہوتی ہیں نا، وہ تو اللہ ہر جگہ پہ ہر مسلمان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آیا. خواہشات آپ کو پتہ ہے وہ ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ایک نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہیں دن بدن. اچھا خواہشات بڑھتی گئی، فتویٰ دینے والے بھی اس خواہشات کے جو کشتی ہے اس میں بیٹھے ہوئے اور لینے والے بھی اس میں بیٹھے ہوئے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 97 پارہ نمبر 5 میں بڑی وضاحت سے یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا مجبوری، سود حلال، مجبوری، جوا حلال، مجبوری، انشورنس حلال، مجبوری، سب کچھ مجبوری مجبوری. اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا اس کا رد کیا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم. اور آپ
یہ قرآن کی آیت اور اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. اس کی تفسیر میں مفسرین وہ صحیح بخاری کی حدیث لائے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور کچھ لوگ مکہ میں رہے کہ ہم تو بڑے سمجھدار ہیں, ہم اپنا دین بچا لیں گے, اور پھر وہ جہنم کے اندر گئے. ہجرت نہیں کی انہوں نے. اچھا, یہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب فرشتے ان کو فوت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں قالو فیما کنتم, تم کون ہو؟ کافر ہو, مسلمان ہو, مشرک ہو, فاسق ہو, کون ہو تم؟ تم اپنا ظاہر ہی نہیں کر سکے. نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہو, سود بھی کھائی جا رہے ہو, نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہو, جوا بھی سب کچھ کری, کون ہو تم؟ فیما کنتم. وہ جواب دیتے ہیں قالو کننا مستضعفین فی الارض, کہتے ہیں ہم تو بڑے مجبور تھے, ادھر رہنا ہماری مجبوری تھی. کہتے ہیں جی سود کے بغیر فریج نہیں دیتے, اب فریج لینا تو مجبوری ہے. یہ کون سی مجبوری ہے؟ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں. اور سنن نبی داود اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بری ہوں ایسے لوگوں سے جو بلاد کفار میں رہ کر اسلام کو چھوڑتے ہیں, اپنی مجبوریوں کی چھری چلا کر اللہ کی حدود اور قیود کو پامال کرتے ہیں. میں بری ہوں ان سے. فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجبور تھا, لاچار تھا, فلاں فلاں, یہ اپنے بہانے دے رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. او بھائی, اللہ نے ہجرت کا آپشن رکھا تھا ہر اس بندے کے لیے جس کے دین کو تھوڑا سا خطرہ ہو تو فوراً کیا کرے؟ ہجرت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا, کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلا ہمارا تھا دین بچانا. آپ کو پتا اسلام میں جتنی ہجرتیں ہیں, ہجرت حبشہ ہے, ہجرت مدینہ ہے, باقی بہت ساری ہیں, آج بھی سب کچھ ہو رہا ہے. ہم نے کہا میٹھا میٹھا دین لینا ہے, اور یہ شیطان کا گمراہی کرنے کا ایک طریقہ تھا جو اس نے ہم پہ مسلط کیا. اور آپ اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھ لیں, شروع سے لے کر آج تک یہ جو عہدوں کے بھوکے جن کو حکومتی مولوی کہتے ہیں نا, آج بھی ہیں بہت سارے مختلف کنٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو مراعات اور سہولیات ملی ہوئی ہیں, جو چاہو فتویٰ لو, کیونکہ دنیا کا لالچ ہے نا دل میں. دنیا بہت میٹھی ہے اور اس کا لالچ اتنا برا ہے کہ بندہ کہتا ہے بس یہی ہے, میں نے نہ مرنا ہے نہ اللہ کے پاس جانا, کچھ بھی نہیں ہے, بس دنیا کے لالچ میں شریعت کو بھی بگاڑ رہا ہے, اور سب کچھ لوگ خوش ہیں, جس کی جو مرضی ہے وہ فتوے لے رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں, ہمیں سوچنا چاہیے یہ جو شیطان کے جال اور پھندے ہیں اس سے ہم نے کیسے نکلنا ہے. یہ دنیا ہی تو سب کچھ نہیں ہے, آخرت ہے سب کچھ. اب تیسرا طریقہ ہے شیطان کا گمراہ کرنے کا, مومنوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے. آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں نفرت ہے بہت زیادہ. اور بھائی دین نے کیوں کہا تھا کہ اپنے آفس بند کر کے اور گھر دروازے بند کر کے مسجدوں میں آؤ؟ اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض کرتے رہیں. اچھا, اس کی میں آپ کو پہلے ایک مثال دیتا ہوں صحیح حدیث سے, پھر قرآن کی آیات سناتا ہوں. مسند احمد حدیث نمبر 14366 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1812. ان جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان آئیسا ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شیطان تھا نا وہ اہل العرب سے مایوس ہو گیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں. شیطان عرب والوں سے مایوس ہو چکا تھا کہ عرب والے شیطان کی عبادت کریں. شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شرک. شیطان کی عبادت کیا ہے؟ طاغوت کو اپنے اوپر مسلط کرنا, بندوں کے قانون کو ماننا اور اسی کو سب کچھ اس کے پیچھے مر جانا, مٹ جانا, سب کچھ کر لینا اس کے پیچھے. یہ شیطان کی عبادت ہے. شیطان نے کہا کہ عرب والے میری عبادت تو نہیں کریں گے. اور کون عرب والے؟
المصلون جو نمازی تھے، جو پرہیزگار تھے، متقی تھے، اس نے کیا کیا؟ ولیکن فی التحریش بینہم، اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی، اختلافات ڈال دی ایک دوسرے کے خلاف۔ پھر کیا ہوا؟ یہ قبیلہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، دونوں قبیلے والے تہجد اور نماز پڑھنے والے اور ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شیطان دیکھتا اگر ایک بندہ ایک چیز سے باز نہیں نہ آ رہا، ایک نیکی سے باز نہیں آ رہا، اس کے دل میں دوسرا گناہ ڈال دیتا۔ اور آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نمازوں پہ بڑے پکے ہیں، حالانکہ نماز تو پڑھنی چاہیے نا، نماز کے بغیر تو اسلام مکمل ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اچھا، نمازوں پہ بڑے پکے ہیں لیکن دو نمبری پہ بھی بڑے پکے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی اور چیز پہ بڑے پکے ہیں۔ کچھ ہیں جو حلال و حرام پہ بڑے پکے ہیں، باقی وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا پھندہ ہے جس سے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ وہ پورے اسلام میں داخل، کیسے؟ ان کا کاروبار پورا شریعت کے مطابق ہو، نمازیں ساری پڑھیں، بیوی بچوں کے حقوق پورے ادا کریں، خود اپنے حقوق لیں، والدین خود اپنے حقوق لیں اور بچوں کو اپنے حقوق دیں۔ آج کل تو مسلمانوں کے بچے اتنی بڑی بڑی عمریں ہوگی وہ شادیاں ہی نہیں کرتے، ان کی نمازوں پہ بڑے پکے ہیں۔ ان کی نماز تھوڑی سی لیٹ ہو جائے نا، وہ کہتے ہو یہ کیا بنا۔ اچھا، کسی اور چیز پہ اگر پکے ہیں تو اس پہ ہو جائے تو وہ کہتے یہ کیا بن گیا۔ کوئی ایک چیز شیطان نے ذہن میں آئی ہے کہ تو نے تہجد نہیں چھوڑنی، یہ ذہن میں بٹھا کے دوسری طرف سے اس نے پھر حملہ کیا اور اس کا گھر اور سب کچھ برباد کر دیا اور دین سے اس کو دور کر دیا اور شریعت سے دور کر دیا۔ تو مسلمانوں کے درمیان عداوت ڈالنے کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 پارہ نمبر 15 میں، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہ آیت پڑھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ شروع ہو رہی ہے قُلْ لِعِبَادِي، یہ محبت کا جملہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہو۔ اللہ تعالیٰ اپنا رشتہ بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ میرے جو بندے ہیں نا ان کو کہنا یقول التی ہی احسن، کہ وہ جب بھی بولیں اچھی بات کریں، غیبت، چغلی، گالی، فحش، لغویات، ہر چیز چھوڑ دیں۔ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جب بھی بولیں اچھی بات، اچھا کام، اچھی باتیں کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کے درمیان پھوٹ دیتا ہے۔ اچھا، یہ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ شیطان کی دشمنی ہمیں واضح کر رہے ہیں۔ میرے بندو، ایک دوسرے کے کوئی بات نہ کرنا، دل میں حسد بغض کچھ نہ رکھنا۔ کیوں؟ شیطان ہر تمہارے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ تمہیں آپس میں لڑا۔ اور آپ دیکھ لیں بھائی بھائی کے بارے میں بھرا ہوا ہے بغض دل میں، بہن کے بارے میں۔ ایسے ہی ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کیونکہ شیطان تو کھلا دشمن ہے انسان کا۔ اس عداوت کو دور کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سورۃ الاعراف سورہ آیت نمبر 199، خذ العفو واما ينزغنك من الشیطان فاستعذ باللہ، کہ آپ معافی کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ کسی سے غلطی ہو جائے نا، یا کوئی آپ کے بارے میں بات کر دے، گالی دے دے، کچھ، معاف کر دے اس کو، معافی کو لازم کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان تمہارے اوپر حملہ کرنے لگے، لڑانے لگے، کچھ کرنے لگے تو فوراً کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسرا اللہ نے اذا الذی بینک کانہ ولی حمیم، کہ اگر کوئی مسلمان دل میں کوئی بات لیے پھرتا ہے نا تمہارے ساتھ صحیح نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے آ کے لیکن تمہارے بارے میں اس کا خیالات اچھے نہیں، تو کیا کرو؟
ادفع باللتی ہی احسن، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم یہ کام کرو گے تو تمہاری عداوت دلی دوستی میں بدل جائے گی. تو یہ چند چیزیں ہیں جو شیطان کے عملے سے بچنے کے لیے اور پھوٹ اور عداوت ڈالتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بتائی ہیں. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.